إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر آمین یا رب العالمین۔ اس آیت نمبر 30 ہماری چل رہی تھی سورہ بقرہ کی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آدم علیہ السلام کی سٹوری یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی بات یہاں سے کی، ایک بندے کی یہاں پر بات کی کہ وہ بندہ کیسا تھا۔ پوری جتنا بھی چیپٹر چلے گا جہاں تک، وہاں تک ہم دیکھتے جائیں گے کہ آدم علیہ السلام کس طرح سے جو ہے ان کا کیریکٹر رہا، اور ظاہر ہے ان کے بارے میں جاننا اتنا ہی اہم ہے کیونکہ وہ ہمارے باپ ہیں، سارے کے سارے لوگ انہی سے پیدا ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا آدم علیہ السلام کی کریشن کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، ایک زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ خلیفہ کے بھی بہت سارے میننگز ہوتے ہیں، خلیفہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ خاص طور پر خلیفہ کا معنی عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خلیفہ جو ہے وہ زمین پر کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم نافذ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرتا ہے، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ کہا۔ تو یہ ہم میں سے تمام کی ڈیوٹی ہے کہ ہم دنیا میں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کریں اور اس کے لیے کیا کریں، جد و جہد اس کے لیے کوششیں کریں۔ ظاہر ہے ایک انسان کے کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سب مل کر کریں گے تبھی ہوتا ہے، اور صرف یہ سوچنے سے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا، جانے کتنے لوگ یہی سوچ لے کر اٹھے اور مر گئے۔ لیکن کیا معلوم، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں کیا کرے گا، ایک دن اسلام کو نافذ کر کے ہی رہے گا۔ حق کو کیا ہے، حق جو ہے وہ غالب آ کر ہی رہے گا اور باطل کیا ہے، مٹ جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہا ہے کہ آپ اس میں کتنا حصہ اپنا ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہی سوچ کر مر جاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے نا، ایک بندے کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، یا صرف کہنے بھر سے کیا ہو جاتا ہے۔ آپ وہ بندے بن رہے ہیں یا پھر آپ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خلیفہ کی ہم نے بات کی، پھر فرشتوں نے کیا کیا، ایک سوال کیا، اور وہ سوال جو تھا وہ حکمت جاننے کے لیے تھا، نہ کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ایسا مخلوق وہاں بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، ہے نا۔ تو یہ چیز انہوں نے کیوں کہی تھی، اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ ایک تو زمین پر کیا تھے، جنات بس رہے تھے، اور وہ جنات کیا کر رہے تھے، خون خرابہ فساد ہی پھیلا رہے تھے زمین میں، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ کہ ایک سینس اس کا یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ فرشتوں کو لوح محفوظ سے پتہ چلا تھا کہ زمین میں خون خرابے ہوں گے، انسان بھی اس میں ملوث ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے یہ بھی چیز دیکھ لی۔ پھر فرشتوں کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عبادت کی وجہ سے بنا رہے ہوں انسان، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دن رات صبح شام ہے نا، ہر سانس پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے انسان کو بنانے کی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اس کو پاور دے گا، اختیار دے گا، تو عبادت تو کم ہی کی جاتی ہے، پاورز کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ پارٹ رہ گیا تھا، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، لاسٹ والا جو آیت کا پارٹ تھا یہ آیت کا رہ گیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارٹ دیکھیں گے، اور بہت ہی پیارا جو ہے یہ آیت کا پارٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں،
اعلمو زیادہ جانتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ اعلمو کا ورڈ ہے نا، اس کو سمجھ لیجئے، اس کی بناوٹ کو. یہ بنا کیسے ہے؟ کسی بھی مادے میں، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ میں جیسے عین لام میم ہے، علم، ٹھیک ہے، حمزہ بنا دیں، ٹھیک ہے، اور افعلوا کے وزن پر لے آئیں. افعلوا کے وزن پر لے آئیں. افعلوا، جن کو نا انٹرسٹ ہے وہ سمجھ لیجئے، باقی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل گہرائی میں جائیں، بس اچھا لگتا ہے سمجھانا گرامر کا پوائنٹ بھی، اور اس سے اور اچھے سے ترجمہ کرنا آ جاتا ہے، اس وجہ سے سمجھا رہی ہوں. تو غور سے دیکھیے، کسی بھی روٹ ورڈ میں اعلمو ہے، ٹھیک ہے، عین لام میم ہے یہ روٹ ورڈ علم. اس میں ہم الف ایڈ کر دیں شروع میں، ٹھیک، حمزہ ایڈ کر دیں، اور اس کو افعلوا کے وزن پر، یعنی کہ حمزہ پر الف، اگلا ورڈ جو آئے گا اس پر یعنی فا پر حمزہ، وہ سوری جزم، اگلے ورڈ پہ یعنی عین ہے تو یہاں پر لام ہے، اس پر زبر، اور لام پہ دیکھیے یہاں میم ہے لام کی جگہ تو اس پر پیش. افعلوا اعلموا، تو یہ بن جاتی ہے سپرلیٹو فارم. سپرلیٹو ڈگریز جانتے ہیں آپ لوگ؟ کمپیریٹیو، سپرلیٹیو، جانتے ہیں؟ جیسے گڈ، بیٹر اینڈ بیسٹ. گڈ، بیٹر کیا ہے؟ کمپیریٹیو ہے، اور بیسٹ کیا ہے؟ اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. تو اسی طرح یہ اعلمو میں ہم اب سپرلیٹو کا ترجمہ کریں گے زیادہ جانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں زیادہ جانتا ہوں. ایسے ہی کوئی اور ورڈ بتائیے مجھے. میری آواز آ بھی رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں رسپانس نہیں کر رہے کچھ بھی. ایسے ہی کوئی اور ورڈ بتائیے. میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ مطلب آپ لوگوں کو کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے پڑھنے میں، ہے نا؟ خالی آپ لوگ شاید آ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے بتا دیجیے پھر میں ویسے ہی جو اسی حساب سے جو ہے پڑھاؤں پھر آپ لوگوں کو. میں بھی آؤں اور بس جلدی جلدی پڑھاؤں اور چلی جاؤں، ٹھیک ہے؟ بتا دیجیے پھر میں اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی نا، پھر میں کیا کروں، بیکار ہی ہے. نہیں، میں عربی میں پوچھ رہی ہوں. عربی میں ایسا کوئی ورڈ دیکھیے، اکبرو، ٹھیک ہے، اکبرو، ہاں، کاف با اور را روٹ ہے. اچھا، کاف با اور را روٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں حمزہ ایڈ کر دیں گے. حمزہ ایڈ کر دیں گے. کاف با اور را روٹ ہے، اس میں حمزہ ایڈ کر دیں گے. افعلوا کے وزن پر لے جائیں گے اکبرو. تو اب اللہ بڑا ہے نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ اکبرو، اللہ سب سے بڑا ہے نا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح ہاں، احسنو، ٹھیک ہے، جیسے ابھی صفت بارک اللہ کی اللہ تعالیٰ وہ سوری ہا سین، ایک منٹ اس کو مٹا دیتی ہوں میں، پھر لکھتی ہوں. ہا سین اور نون، اس میں ہم حمزہ ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے. افعلوا کے وزن پہ لے جائیں گے احسنو. تو یہ کیا بن گیا؟ حسن کہتے ہیں خوبصورت کو، تو احسنو کیا ہو گیا؟ زیادہ خوبصورت ہے یا زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جب بھی افعلوا کے وزن پر کوئی بھی ورڈ آئے گا تو اس کے ترجمے میں ہم کیا کریں گے؟ بڑھاوا کر دیں گے، سپرلیٹو فارم میں لے جائیں گے. سب سے اچھا، سب سے زیادہ، ٹھیک ہے. تو اعلمو، میں زیادہ جانتا ہوں، ما جو لا تعلمون، تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، مجھے زیادہ پتا ہے اور وہ بھی پتا ہے جو تم نہیں جانتے. اب دیکھیے یہاں پر بحث نہیں شروع ہو گئی، ٹھیک، کہ اللہ تجھے کیسے پتا ہے، ہمیں اندازہ ہے، ہمیں دکھ رہا ہے کہ جو ہے انسان نے یہی کرنا ہے. نہیں، کیونکہ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ نہیں مانگا تھا، ہے نا؟ ان سے سجیشن ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ تم مجھے بتاؤ مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے، کسی کی اجازت کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک، اب اس میں اب دیکھیں کہ کیا کیا حکمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی انسان کو پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن کچھ پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں جو اسکالرس نے یہاں سے نکالے ہیں کہ کیا ایسی بات تھی جو صرف اللہ ہی جانتا تھا اور فرشتے نہیں جان سکتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کی 2 شفٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 شفٹس ہوتے ہیں. دن کے فرشتے فجر میں آتے ہیں، عصر میں چلے جاتے ہیں، اور رات کے فرشتے جو ہے وہ عصر کے وقت آ کر فجر میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آنے والے جب آتے ہیں تب بھی اور جب جاتے ہیں تب بھی لوگوں کو کیا کرتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز میں پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جا کر بتاتے ہیں. ایون اللہ تعالیٰ اسپیشلی ان سے پوچھتے ہیں کہ جب تم گئے تھے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، اور جب آئے تو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے. تو آپ دیکھیں اسی سے اللہ تعالیٰ ان کو اندازہ کروا دیتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. تمہیں نہیں پتا کہ وہ بندے کیا کر رہے تھے، تم تو جا کر دیکھتے ہو، جا کر پتہ کر کے آتے ہو، اور مجھے کیا ہے یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. اب پھر دیکھیں کہ جب لوگ، اب دیکھیے حج کا مہینہ چل رہا ہے نا، حج کے دن چل رہے ہیں، اور حدیث میں ہے الفاظ کے جب لوگ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں نا، عرفے کا جو دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جب اس میدان میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور سوچے کتنی بھیڑ. آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ایک منٹ رکیے، کس کا میسج آیا. اچھا، تو وہاں پر کتنے سارا ہجوم ہوتا ہے نا لوگوں کا. اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق کہ 60 لاکھ لوگ ہر سال حج کرتے ہیں، اور 2030 تک یہ ریشیو جو ہے 1 کروڑ پر پہنچ جائے گا. اب سوچے ایک میدان میں 1 کروڑ لوگوں کا ہجوم. ٹھیک ہے، سوچئے ذرا، امیجن کریے. تو یہ اتنے سارے لوگ عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرے بندے جو دھوپ کی اے سی میں. اب دیکھیں حج کرنا معمولی بات نہیں ہے نا. ظاہر ہے جو حج، بہت کم لوگ ہوتے ہوں گے جو غریب ہوتے ہوں گے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہوگا اور وہ حج کرنے چلے جاتے ہوں گے. زیادہ تر لوگ، اکثر لوگ اگر ہم دیکھیں تو اے سی کے رومس میں ہی سے ہی نکل کر کیا کرتے ہیں، وہ حج کرنے گئے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو وہ بندے اللہ کی محبت میں تو کھڑے ہوتے ہیں وہاں اتنی دھوپ میں، ہے نا. اور صرف اور صرف کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ حج قبول کر لے. حج کا ارکان سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا ہوا ہے، وہ سمجھ کر وہ وہاں دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے وہاں پر، چوٹیں لگ جاتی ہیں لوگوں کو، اور کیا کیا نہیں ہو جاتا ہے، لوگ گم جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہاں صفت دیکھی، پوائنٹ صفت نے نکالا کہ وہاں خود وہ جو ٹینٹس وغیرہ ان کے ہوتے ہیں وہ بھی اے سی والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اے سی ان میں بھی لگے ہوتے ہیں، لیکن وہاں رکنے سے زیادہ ان کو پسند کیا ہوتا ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں جا کر کھڑے ہو جائیں. وہ وہاں پر بھی ہوٹلز کے کمروں میں یا اپنے ٹینٹس وغیرہ میں نہیں رہتے، بلکہ میدان میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرے بندے ہیں، اور ان پر میں فخر کرتا ہوں، ان پر میں پراؤڈ کرتا ہوں. یہ باتیں فرشتوں کو پتہ تھی کہ ایسا بھی ہوا کرے گا کہ ابھی 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ کا اسٹیمیٹ ہے. ہو سکتا ہے آئندہ سالوں میں ہم جب نہیں ہو زندہ، ہے نا، 2050 تو 2000 جو ہے وہ 3000 کا ایئر چل جائے. کیا پتا یہ تعداد کتنی ہو جائے، 2 کروڑ، 3 کروڑ، ہے نا. تو کیا فرشتوں کو پتا تھا کہ اتنے بندے اللہ تعالیٰ کے ایک میدان میں صرف اس کی محبت میں ہر پریشانی جھیل کر کھڑے ہوں گے؟ نہیں پتا تھا، ہے نا. کیا فرشتوں کو پتا تھا کہ انہی انسانوں میں انبیاء آئیں گے، انہی انسانوں میں اللہ کے رسول آئیں گے، انہی انسانوں میں ہی صحابہ اکرام آئیں گے، سلف صالحین آئیں گے، اولیاء اکرام آئیں گے؟ کیا فرشتوں کو یہ بات پتا تھی؟ بالکل بھی نہیں پتا تھی، ہے نا. فرشتوں کو کیا پتا تھا کہ ان میں وہ بھی ہوں گے، ان انسانوں میں ہی، جو صرف اللہ کے نام پر اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، اللہ کے نام پر اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے سب کچھ لوٹا دیں گے، ہے نا. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انہی میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لے آئیں گے، اللہ کے رسول کی باتیں بن دیکھے مانیں گے،
ہے نا؟ کیا فرشتوں کو پتہ تھی یہ باتیں؟ نہیں پتہ تھی۔ اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ فرشتوں کو نہیں پتا تھا کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے دیوانے کہنے والے لوگ بھی ہوں گے، ہے نا؟ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے آنسوؤں سے اپنی جان نمازیں بھگوئیں گے۔ وہ بھی ہوں گے جن کو جو ہے جن کو کوئلوں پر لٹایا جائے گا، جن کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، جن کو گلیوں میں گھسیٹا جائے گا، جن کی زبانوں پر اس کے باوجود بھی احد احد کی پکار ہوگی۔ فرشتوں کو پتا تھا کہ ایسے دیوانے بھی ہوں گے، گرم گرم ریت پر لیٹ جائیں گے، جن کے جسم لوہے کی اور جن کے سر لوہے کی سلاخوں سے داغے جائیں گے، اور پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھریں گے، ہے نا؟ کیا فرشتوں کو پتا تھا کہ ایسے بھی انسان ہوں گے جو فجر سے لے کر مغرب تک منہ میں ایک پانی کا بوند، ایک کھانے کا دانہ کچھ نہیں ڈالیں گے، پانی کا قطرہ نہیں ڈالیں گے، اللہ کی خاطر بھوکے ہی رہیں گے؟ کیا پتا تھا فرشتوں کو؟ نہیں پتا تھا۔ کیا فرشتوں کو یہ پتا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام خواہشوں کا گلا گھونٹ دیں گے؟ اس ٹیمپٹیشن بھری دنیا میں رہیں گے، یہ دنیا جس میں رنگینیاں ہی رنگینیاں ہیں، اس میں بسیں گے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولیں گے، اس کی یاد کو سینے سے لگا کر رکھیں گے۔ ایسے بھی ہوں گے جو پابندیوں میں رہ کر بیڑیوں میں جکڑے بھی ہوں گے، لیکن ہر حال میں جو اللہ چاہتا ہے وہی کریں گے، ہے نا؟ کیا ان کو پتا تھا کہ ایسے بھی انسان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے خون کا گھونٹ اور غموں کا گھونٹ خوشی خوشی پی جائیں گے؟ ایسے بھی ہوں گے جو غصے کے موقع پر صرف اللہ کی خاطر صبر کر لیا کریں گے، صرف اللہ کی خاطر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ ایسے بھی ہوں گے جو مجبور اور بےکس ہوں گے، مصیبتوں میں اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے دکھڑے صرف اللہ کو سنائیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنی مرضی چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ نے مرضی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، لیکن اپنی چوائس چھوڑ کر پیچھے رکھ کر وہ اللہ کی مرضی کو آگے رکھیں گے۔ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع کر لیں گے، جن کی زندگی کا مقصد یہی ہوگا کہ اللہ صرف ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دے اللہ تعالیٰ ہم سے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ ان کو بس یہی انتظار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہم سے یہ کہہ دے کہ اے مطمئن نفس، چل اپنے رب کی رضا کی طرف، اپنے رب کی جنت کی طرف، اس کے بندوں میں داخل ہو جا۔ اسی سوچ کو لے کر وہ جئیں گے اور اسی سوچ پر وہ مر جائیں گے۔ ایسے بھی ہوں گے جو سولی پر چڑھیں گے، کہیں گے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو تمام دکھ، تمام تکلیفیں سہیں گی، تمام الزامات سہیں گی، لیکن وہ اللہ کا در نہیں چھوڑیں گی۔ ایسے بھی انسان ہوں گے، ایسے بھی صحابہ کرام ہوں گے جن کا زندہ مسلح کیا جائے گا، جن کو کاٹا جائے گا، اللہ کا نام لیتے ہوئے کٹ جائیں گے۔ ایسے بھی انسان ہوں گے جن پر فاسفورس بم گرائے جائیں گے، جو ان کے اندر تک کی چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے، جن کے بچے قربان ہو جائیں گے، پھر بھی وہ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں نکلے رہیں گے اور حق کا کلمہ بلند کرتے رہیں گے۔ کیا فرشتوں کو یہ بات پتہ تھی؟ بالکل بھی نہیں پتہ تھی، فرشتے نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ میرے بندوں میں کون کون سے لوگ اور کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا، چوائس دے گا کہ تم اپنی مرضی سے زندگی جی سکتے ہو، اپنی خواہشات پر چل سکتے ہو، اپنی چاہتیں پوری کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت میں جئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت میں ہی لے کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے۔ فرشتوں کو پتا تھا ایسے بھی دیوانے اللہ تعالیٰ کے ہوں گے نہیں۔ اب دیکھیں فرشتے نہیں کر سکتے وہ کام جو انسان کر سکتا ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے تو ہیں، اللہ تعالیٰ تیری تقدیس، اللہ تعالیٰ تیری تسبیح، ہے نا؟ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیزائر، کوئی خواہش اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، ان کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ لیکن انسان آپ دیکھیں یہ وہ مخلوق ہے جس کے اندر اللہ نے خواہشات بھی رکھی ہیں، جس کے اندر آرزو بھی رکھی ہے، دنیا کی ٹیمپٹیشنز میں رہنے والا انسان ہے، دنیا کی لذتوں میں رہنے والا انسان ہے۔ فرشتے اس دنیا میں نہیں رہتے، اگر وہ رہتے بھی ہیں تو ان کو اس دنیا سے کوئی لگاؤ، اس دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔
انسان اس کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے جو اس کو ہر وقت ورغلاتا رہتا ہے، جس پر جذبات اس کی خواہشات حاوی ہو جاتی ہیں. انسان اس کو اختیار ہوتا ہے جو دل میں آئے کرے، جو چاہے کرے. دل چاہے مان لے اللہ تعالیٰ کی بات، دل چاہے نہیں مانے. دل چاہے اللہ کی تسبیح بیان کرے، دل چاہے نہیں کرے، اللہ کا ذکر کرے نہیں کرے، ہے نا. فرشتے نہیں جان سکتے کہ انسان کیسا ہوگا جس نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کو سنا بھی نہیں، اور غیب کی دنیا کو جانتا ہی نہیں، کبھی دیکھی نہیں. پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ایسے مانے گا، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرے گا جیسے سامنے سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اس کی ضروریات بھی چمٹی ہوں گی، اس کی خواہشات بھی چمٹی اس سے ہوں گی. ان کو پورا کرنے کے اس کے پاس راستے بھی بہت سارے ہوں گے. صراط مستقیم تو صرف ایک ہے، لیکن جو بہکانے والے راستے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. تو اتنے سارے راستے بھی ہوں گے، حرام حلال سود رشوت ہر چیز کا راستہ ہوگا. پھر بھی وہ اللہ کو بنا دیکھے، اللہ سے ڈر کر کیا کرے گا، حلال راستے کو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چنے گا. یہ سب فرشتے کیسے جان سکتے تھے کہ ان کے ساتھ نہ تو بھوک لگی ہوتی ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی شہوت لگی ہوتی ہے، نہ ان کو اولاد کی محبت جس کے پیچھے انسان کیا کیا حرام کر لیتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں لگی ہوتی. ان کو نہیں پتا خواہشات کیسی ہوتی ہیں، اندر سے اٹھتی رہتی ہے اور انسان پر غالب آ جاتی ہیں، چھا جاتی ہیں. ان کو کیا پتا فرشتوں کی غصہ کیا چیز ہوتی ہے، ان کو کیا پتا کہ جدائی کیا چیز ہوتی ہے، اس کا غم کیا ہوتا ہے. ان کو کیا معلوم کہ دکھ کیا ہوتا ہے، دھوکہ فریب کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں نا. اور انسان ان تمام چیزوں کے ساتھ بھی کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جو ہمیشہ حق پر قائم ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ حق پر قائم رہنے والی ہوگی. دنیا کی کوئی مصیبت چاہے پوری دنیا ان کا ساتھ نہیں دے، لیکن وہ کیا ہے پھر بھی ڈٹے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. کیا فرشتوں کو یہ بات پتہ تھی؟ کیا فرشتوں کو معلوم تھا کہ اختیار کامل مل جانا کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، کتنی بڑی ڈیوٹی، کتنی بڑی ذمہ داری انسان کے اوپر لے کر آتا ہے جب انسان کو اتھارٹی مل جاتی ہے. اگر وہ عبادت کر رہے ہیں، صبح شام کر رہے ہیں، ہر سانس پر کر رہے ہیں، تو صرف اس لیے کہ اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا، ان کو کچھ نہیں آتا اس کے علاوہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق میں ان بلٹ کیا ہوا ہے کہ تم نے بس یہ جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ دے دے وہ کرنی ہے، اور جو بس تسبیح تمہیں کرتی رہنے ہیں، ہے نا. ان کے اندر پروگرام ہے فرما برداری. کرتے ہیں تو اس لیے کہ ان کو نافرمانی آتی بھی نہیں ہے کرنا، ہے نا. اور نہ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے یہ والا جذبہ. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان بالکل ڈفرینٹ مخلوق اللہ نے بنائی، اس کے پاس تو سب کچھ ہے. تو جب وہ اس طرح کے حالات میں رہ کر بھی کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے، تبھی تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا محبوب اور کتنی پیاری مخلوق اللہ تعالیٰ جس کو اشرف المخلوق کا درجہ دیتا ہے وہ مخلوق بنتی ہے نا. آپ دیکھیں تبھی تو اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت بنائی ہے نا، کہ فرشتوں کے لیے جنت بنائی ہے. فرشتے تو وہاں پر بھی کیا کریں گے، انسانوں کو سرو کریں گے، ہے نا. انسانوں کا ہی خیال رکھیں گے، انسانوں کو ہی کیا ہے ان کی خدمت پر معمور ہوں گے. فرشتے تو وہاں پر بھی انسان کی خدمت کریں گے. تو یہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی انسان کے لیے بنائی، نہ کہ فرشتوں کے لیے، ہے نا. اب دیکھیں فرشتوں کی مخالفت کے لیے، فرشتوں کے اگینسٹ جانے کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ یہ فرشتوں میں سے ہی کوئی کھڑا ہو گیا کہ میں ان کی نہیں مانتا، یہ فرشتہ اچھا نہیں ہے، ہاں، یا اس پر الزام لگا دے، ہے نا، یا اس کو کسی کام سے روکے عبادت کے. کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے نا. کیا ان کے پیچھے کوئی شیطان لگا ہوتا ہے جو ان کو آ کر بہکائے کہ چلو ٹھیک ہے مت کرو اب اللہ کا ذکر، رک جاؤ، ہے نا، بہت دیر کر لی، ہر وقت ذکر کرتے رہو گی کیا، چلو مت کرو، ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ انسان کے ساتھ تو دونوں چیزیں ہیں. انسان کے لوگ اگینسٹ بھی ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھڑا ہوتا ہے سوسائٹی میں. تو اس کے کتنے سارے اس کے اپنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیں، آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، لوگوں ان کے اپنے ہی ماں باپ نے کیا کیا، ان کو گھروں سے نکال دیا، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں آپ، ان کے اپنے ہی چچا، اپنے ہی خاندان کیا ہو گئے، دشمن ہو گئے. ہاں، فرشتوں کے ساتھ یہ سین ہوتے نہیں ہوتے، ہے نا. پھر آپ دیکھیں شیطان کتنا بڑا انسان کا دشمن کہ اس کے ہر وقت جو ہے پیچھے لگا ہوا ہے. اپنے نفس کے شر سے اگر بچ جاتا ہے تو شیطان کے شر سے بچنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو انسان تسبیح کرے
انسان ذکر کرے اللہ کے لیے، وہ ذکر فرشتوں کے ذکر سے بھی زیادہ جو ہے معنی رکھتا ہے، زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں پھر واقعی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے فرشتوں کو کہ بندہ زمین پر ذکر کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، ہے نا، سب کو وہ حدیث یاد ہوگی، سب نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں، پورے جگہ کو کور کر لیتے ہیں نا، اپنے جو ہے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اس مجلسوں کو۔ سوچیے ذرا، امیجن کیے، ہم بھی تو ایک مجلس میں ہی بیٹھے ہیں، چاہے الگ الگ بیٹھے ہیں لیکن ایک ہے تو اکٹھا ہی ایک پلیٹ فارم پر ہی ہے۔ سوچیے، امیجن کیجئے کہ فرشتوں نے اس وقت کیا ہے، ہمیں گھیر رکھا ہوگا، اور اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ آسمان تک جو ہے پہنچ جاتی ہے ان کی لائن، ڈھانپتے ڈھانپتے وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اتنی دیر تک وہ کیا کرتے ہیں، سارے لوگوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن دیکھیں ان کو جتانے کے لیے، فرشتوں کو جتانے کے لیے کہ تم بتاؤ ذرا کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ تو فرشتے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں فرشتے، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس حال میں پایا کہ وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کی تعریف، آپ کی تسبیح، آپ کی تمجید بیان کر رہے تھے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کون کون تھا؟ فرشتے کہتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ نہیں میں کیا بول رہی تھی، بس کہتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی زبان کو جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے زبان سے ایسی باتیں بھی نکلوا دیتا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جو انہوں نے مانگا، جو جو انہوں نے سوال کیا، سب کو وہ عطا کر دو، جو انہوں نے سوال کیا اور سب کی مغفرت کر دو۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک بندہ اس مجلس میں ایسا بھی تھا جو بس ایسے ہی گزرا جا رہا تھا، تو اس نے کہا لاؤ بیٹھ کر سن لیتا ہوں، مطلب اس کی کوئی نیت نہیں تھی، کوئی اس کی مرضی نہیں تھی وہاں پر بیٹھنے کی، بس جیسے ہوتا ہے نا کہ آؤ چلو درس ہو رہا ہے، تم بھی چلو، تو وہ بس ایسے ہی بنا دل کے اٹھے آ گیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں ایک ایسا بھی انسان تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بھی بخش دو، اس کو بھی وہ دے دو جو اس نے سوال کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی بہترین یہ چیز ہے، اور فرشتوں پر اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر زمین پر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کیوں، کہ فرشتوں کو جتانے کے لیے کہ دیکھو جو تم نہیں جانتے، ہے نا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں، اور میں بھی کیسے جانتا ہوں، اعلم، زیادہ جانتا ہوں، ہے نا، مجھے سب پتا ہے، ظاہر ہے وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ زیادہ جانتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، آسمان کے فرشتوں میں ذکر کر کے بتاتا ہے، تو وہ ایسے بندے آپ دیکھیں کہ ہمیں بننا ہے پھر کہ فخر کرے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو فرشتوں، میں نے کہا تھا نا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یہ ہے وہ انسان جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ خون خرابے نہیں کریں گے، یہ لوگوں کو خون خرابوں سے بچائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلسیں کیا کریں گے، آباد کریں گے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا بنا دے اور ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تخلیق کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایکسپیکٹ کیا ہوگا، ہے نا۔ سوچے اللہ تعالیٰ نے کیا سوچ کر جو ہے یہ بات کہی ہوگی، کتنی ایکسپیکٹیشن انسان سے لگائی ہوگی کہ میں جانتا ہوں وہ خون خرابہ نہیں کریں گے، وہ کتنا بینیفیشیل پروڈکٹیو کام دنیا میں کر کے جائیں گے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہمیں کر دے، ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی لمبی چوڑی باتیں، کوئی بڑی بڑی دلیلیں، ہے نا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ ہاں کہتے تو ٹھیک ہی ہو، ایسے ہی ہوگا، لیکن پھر بھی چلو میں پیدا کر کے دیکھ لیتا ہوں، کیا پتا صحیح نکل جائے، ہے نا۔ نہیں، کوئی وضاحت نہیں، کوئی ایکسپلینیشنز نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رائے نہیں مانگی تھی، ہے نا، ان سے مشورہ نہیں مانگا تھا کہ میں بناؤں یا نہیں بناؤں، بلکہ ان کو بتایا تھا، ان کو انفارم کیا تھا کہ میں جو ہوں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک جلالی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انفارم کیا تھا اور فرما دیا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انسانوں میں بس فساد کرنے والے، خون بہانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین بھی ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ آیت یہ بھی ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے باقاعدہ کلام کرتے ہیں،
ان کو احکامات بھی دیتے ہیں اور اپنے فیصلے بھی فرشتوں کو بتاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی معلوم یہاں سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ پہلے سے پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن وحی کے آنے پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائیں، اور یہ ثابت ہوا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں، سچے رسول ہیں۔ پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں ہمیشہ کہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ایمان کے ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے۔ کیوں میں اس بات کو کہہ رہی ہوں؟ ایک تو آپ دیکھیں کہ فرشتوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد، آپ ایمان مفصل پڑھیے، وہاں پر آپ پڑھیں گی آمنت باللہ و ملائکتہ، ٹھیک ہے، میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر۔ اللہ نے اپنے بعد ایمان کے ڈپارٹمنٹ میں فرشتوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہاں ایک چیز میں اس لیے کہہ رہی تھی یہ بات کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو فرشتوں کو نہیں مانتا۔ کسی کو ایک شخصیت کا نام، بہت بڑی شخصیت ہے وہ، ٹھیک ہے، میں ان کے کاموں پر، ان کی خدمتوں پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر رہی، اور بہت بڑی خدمت وہ دین اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کر کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نیت سے انہوں نے وہ خدمت کی تھی، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیشہ، میں ابھی نام بتاؤں گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے، اس چیز کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے دین پر اس چیز کو ہمیشہ رکھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ذرا مجھے اگر کسی کو پتہ ہو تو بتائیے ان کا نام۔ انڈین ہی تھے وہ، ٹھیک ہے، اور وہ جو فریڈم اسٹرگل ہے اس میں بھی انہوں نے بہت سا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام سنا ہے؟ جی صفت، بارک اللہ فیک۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو بانی تھے، جنہوں نے وہ بنائی تھی یونیورسٹی، سر سید احمد خان، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے یہ جو فرشتوں کا کنسپٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ایمان کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے، اس کو پورا کا پورا نکار دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ نہیں مانتے تھے کہ فرشتے ہوتے ہیں۔ خیر میں صرف یہ بات آپ کو اس لیے بتائی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک انسان مطلب ان کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، ان کی فکر کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے، ابھی تک تو ایسا کچھ میں نے سنا نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر یہ فکر ڈیولپ ہوئی ہے، نعوذ باللہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو جائے آئندہ جنریشن میں، تو ہم اپنے بچوں کو، اپنی جنریشن کو بھی کیا کریں کہ اس چیز کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ فاؤنڈر تھے یہ، جی بانی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان میں شامل کیا ہے فرشتوں پر، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسان کو خلیفہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ انسان کے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے رہتے ہیں نا، ایک منٹ اس کی آواز کم کرو یا ادھر جا کر دیکھو، جاؤ ادھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ ہاں تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو مجبور ہیں، ہے نا، ہم کیا کریں؟ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا خلیفہ مجبور ہوتا ہے؟ کیا خلیفہ جو ہے بے اختیار ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی خلیفہ بن گیا تو وہ مجبور ہی ہے، وہ ہر وقت یہی کہتا رہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ نہیں کر سکتا، میں کوئی قانون نہیں جو ہے وہ دنیا کو بتا سکتا کیونکہ میں مجبور ہوں، یا پھر وہ یہ کہے کہ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ کیا خلیفہ مجبور ہوتا ہے؟ نہیں، ہے نا، کوئی بھی اس چیز کو نہیں مانے گا، ٹھیک ہے۔ تو خلیفہ مجبور نہیں ہوتا۔ دیکھیے تقدیر الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی الگ چیز ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر جو ہے وہ انسان کے جو انسان آگے کرنے والا ہے اسی کے بیس پر بنائی ہے، اپنے علم کے بیس پر بنائی ہے کہ انسان آگے یہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر کے نہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ انسان نے یہی کرنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب چیزیں پتہ تھی، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا انسان نے کیا کرنا ہے، اس کے عمل پر ہی اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر بنائی ہے، ٹھیک ہے۔
تو کبھی بھی ہمیں تقدیر کو آڑے نہیں لے کر آنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہم تو مجبور ہیں، تقدیر کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں، تقدیر تو لکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، خلیفہ مجبور نہیں ہوتا، اس کے پاس پاورز بھی ہوتی ہیں، اس کے پاس اتھارٹیز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک، پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح خلیفہ جو ہے امیر بھی ہوتا ہے، وہ لیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیڈر ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، معاملات بھی سنبھالتا ہے، زمین کے معاملات کا انتظام بھی سنبھالتا ہے، زمین کو آباد کرنے کا، اس کو بسانے کا، بہت سارے پروڈکٹیو کام کرنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہے کہ وہ زمین کو آباد کرے، اس کے معاملات کا انتظام کرے، اس میں فساد نہیں پھیلائے، بگاڑ نہیں کرے، پولیوشن نہیں کرے، اور بہت سارے پروڈکٹیو کام کرے، تو یہ ہر انسان کا جو ہے کام ہے. ٹھیک ہے، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کہ ان زمین کو آباد کرنا اور نیکسٹ جنریشن کے لیے اچھی فارم میں چھوڑ کر جانا، بینیفیشل فارم میں چھوڑ کر جانا، اس کو استعمار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہر انسان کا کام ہے. اب دیکھیں اگر انسان بگاڑتا ہی چلا جائے ہر چیز، مان لیجیے جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایئر پولوشن کتنا ہے، آکسیجن لیول کتنا کم ہو گیا ہے. پھر آپ پانی کا دیکھیے کتنی جو ہے وہ کنٹروورسی ہے پانی کے چکر میں. پانی دن پہ دن کیا ہے، ڈرنکنگ واٹر کم ہوتا جا رہا ہے. انڈیا میں بھی کچھ سٹیز ایسی ہیں جہاں پینے کا پانی بالکل ختم ہے. معلوم ہے آپ کو؟ چنئی وغیرہ میں بالکل پانی کا پینے کا پانی ختم ہو چکا ہے، ڈرنکنگ واٹر کچھ بھی نام کو بھی نہیں بچا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ انسان نے نا اپنی یہ والی ڈیوٹی نبھانا چھوڑ دی کہ میں نے جو ہے اگلی جنریشن کو اس زمین کو بینیفیشل فارم میں، اچھی فارم میں چھوڑ کر جانا ہے. ٹھیک ہے، انسان نے مطلب انسان نے یہ سوچا یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کون بناتا ہے؟ ہوں، یہ گورنمنٹس کون بناتا ہے؟ انسان ہی تو بناتے ہیں نا. انسان ہی کیا کرتے ہیں، ان کو الیکٹ کرتے ہیں. وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی کوئی فرشتے تھوڑی ہوتے ہیں کہ فرشتے بیٹھے ہیں چیئر پر اور وہ جو ہے رول کر رہے ہیں. وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، ہے نا. تو سب ایک ایک بندے کا، ایک ایک پرٹیکولر بندے کا کام ہے کہ وہ کیا کرے، زمین کو بینیفیشل فارم میں چھوڑ کر جائے. اور دیکھیں آپ بوند بوند سے ہی گھڑا بڑھتا ہے. ہر انسان یہ سوچنے لگے کہ میں ہی کیوں کروں. ٹھیک ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ہر انسان یہ سوچنے لگے کہ ہاں میں نے ہی کرنا ہے نا، اور چاہے کوئی کرے یا نہیں کرے تو پھر بہت کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، ایک ایک انسان یہ سوچ لینا کہ مجھے پانی ویسٹ نہیں کرنا. ٹھیک، ہر انسان اپنے اپنے طور پر سوچے کہ مجھے زیادہ پانی برباد نہیں کرنا. ٹیپ کھول کر چھوڑ دیا، دھلائی چل رہی ہے تو پانی بہا ہی چلا جا رہا ہے، بہا ہی چلا جا رہا ہے. آپ وہ کام جو ہے ایک بار میں بھی کر سکتے تھے. ایک بار میں وہ پائپ جو ہے سب جگہ اپنے پانی کا ڈال کر اس سے پانی، اور وہ وائپ بھی کیا جا سکتا تھا، ہے نا. لیکن وہ پانی لگاتار چل ہی رہا ہے، وہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ٹھیک ہے، پھر انسان عورتیں یہ کہتی ہوئی ملتی ہیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، ہمیں تو صفائیوں کرنے سے فرصت، جو اتنا پانی بہاؤ گے تو اس کے لیے وائپر بھی اتنا ہی چلانا پڑے گا، کہاں سے ٹائم مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں دھیان میں رہیں کہ خلیفہ امیر ہوتا ہے، لیڈ کرتا ہے، معاملات سنبھالتا ہے، زمین کا کو بینیفیشل بناتا ہے، اس کو آباد کرنے اور بسانے کا کام بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی کہ آپ دیکھیں کہ فساد پھیلانے کی، خون بہانے کی ہمارے دین میں بہت بڑی مذمت ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی شان کے خلاف یہ کام ہے. آپ لوگوں کے پاس اگر ٹائم ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ایک تو آج ہی ہے کلاس. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا کیا فضیلت ہے یہ 10 دنوں کی، اور کیا کیا ہم کر سکتے ہیں ان میں کام، اور اس کیا میسج دے کر ہمیں جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہی ہے وہ پروگرام 3:30 پر، 3:30 پر. پہلے درس قرآن ہوگا آدھے گھنٹے کا، اس کے بعد میرا وہ لیکچر ہے، وہ تو سنیے گا ہی سنیے گا. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ کل میں آپ کو انفارم کر دوں گی، کل یا پرسوں سے ہم نے وہ سوچا تھا کہ ہم خطبہ حجۃ الوداع کو جو ہے الیبوریٹ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ اس میں پڑھ کر آئے ہیں نا سیرت میں، خطبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلا حکم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہی کہ تمام انسانیت کو اے لوگوں سن لو، ہے نا، یا ایھا الناس کر کے مخاطب کیا کہ اے لوگوں سن لو، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، اور تمہاری ایک چیز اور تھی، مال، عزت اور جان. ٹھیک ہے، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے.
جیسے کہ آج کا یہ دن اور یہ شہر اور یہ مہینہ کیا ہے؟ حرام ہے. پڑھا تھا نا ہم نے یہ، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ اس چیز کی ہمارے دین میں بڑی مذمت ہے. اور صرف یہ نہیں کہ آپ مسلمان کا خون نہیں بہائیں گے، اس کے خون کی تو 3 بار کعبہ ڈھانے سے زیادہ کی حرمت ہے، آپ کو پتہ ہے. لیکن انسان کے لیے بھی ہے کہ انسان کی بھی، اللہ کے ایک انسانی جان کی بھی اتنی حرمت ہے کہ پوری دنیا جو ہے تباہ اور برباد ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جتنی ایک انسان کی کوئی جان لے لے. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کوئی جو ہے کافر مر گیا تو اچھا ہی ہوا، مر گیا ہے نا، زمین پہ سے بوجھ کم ہوا، ایسی کافر ہی تو تھا، ہے نا. نہیں، ٹھیک ہے، یہ سوچ نہیں لانی. اگر ناحق مارا گیا ہے تو آپ کے لیے وہ انسان ہے اور آپ اس کی ایسے ہی سپورٹ کریں گی جیسے ایک مسلمان کی سپورٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ مذمت ہے خون خرابے کی، فساد پھیلانے کی ہمارے دین میں، اور یہ کام انسان کی شان کے خلاف بھی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں فرشتوں کو بھی یہ دونوں کام بہت ناپسند ہے. کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا کہ فرشتوں کو یہ دونوں؟ آپ دیکھیں آیت کو، دیکھیے آیت میں ہی جواب ہے کہ انہوں نے کوئی اور بات ہی نہیں کہی کہ وہ جھوٹ بولے گا یا وہ دھوکے دے گا یا وہ فریبی کرے گا یا چوریاں کرے گا، ڈاکے ڈالے گا، ہے نا، غیبت کرے گا، سود کھائے گا، یہ کرے گا. کتنے گناہ ہوتے ہیں، ان تمام گناہوں میں سے فرشتوں نے 2 گناہوں کی بات کی. ٹھیک ہے، کہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. ٹھیک ہے، ان میں سبھی کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ فرشتوں کو بھی ناپسند ہے کیونکہ وہ اپنے آپ ہی کیا ہے، فرشتے بہت پیسفل مخلوق ہے. ٹھیک ہے، بہت پیسفل مخلوق ہے، بہت اطاعت گزار ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو فساد ہوتا ہے، یہ قتل غارت ہوتا ہے، یہ نافرمانی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو اصل سے بگاڑ دیا جائے، ہے نا. جیسے آپ دیکھیں ٹرانسجینڈرس کا فتنہ، آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر آپ دیکھیں ہیومن ڈاگس، دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ دنیا میں کیا چل رہا ہے آج کل. مرد عورت بن جا رہا ہے، عورت مرد بن، اور باقاعدہ ڈکلیئر کر کے بن رہے ہیں. ایسا نہیں ہے اندر ہی اندر بنے ہوئے ہیں، ہے نا، کسی کو باہر پتہ نہیں چل رہا. پہلے ہوتا تھا یہ، اب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اب شاید آپ لوگوں نے میرا ٹاپک سنا بھی ہوگا، وہاں کیمپ میں ہوا تھا تو میں نے بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین کر دیا تھا. کھلے عام یہ کام ہو رہا ہے. ہیومن ڈاگس دیکھیں آپ لوگوں نے، کتا بن جا رہا ہے انسان، اور بڑے شان سے، بڑے ٹھاٹ کے ساتھ رہ رہا ہے وہ کتا بھی بن کر. ٹھیک ہے، تو یہ سارے اب کیا ہے، یہ فساد کی ہی تو شکلیں ہیں. آپ دیکھیے قتل تو انتہا درجے کا ظلم ہے، لیکن کس قدر قتل و غارت دنیا میں پھیلا ہوا ہے. انسانیت بالکل آنکھیں میچ کر بیٹھی ہوئی ہے، تمام انسانیت. مسلمانوں کو تو چھوڑیے، مسلمانوں کی تو ڈبل ڈیوٹی تھی کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں کہ دنیا میں کہاں پر کیا قتل و غارت مچا رہا ہے، کیا خون خرابہ پھیلا ہوا ہے. وہ تو ان کی تو آنکھیں ہی بند ہے، اور تمام کی تمام انسانیت سو رہی ہے، ان کو نہیں دکھ رہا، ہے نا. تو انتہا درجے کا ظلم ہے، قتل کی سزا. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب اور ڈائریکٹ جہنم. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ جہنم کی سزا ہے. قیامت کے دن پہلا مقدمہ اللہ تعالیٰ قتل کا اللہ کے یہاں پہلے مقدمے جو دیے جائیں گے وہ قتل کے مقدمے دیے جائیں گے. آپ سوچیں ایک چھوٹی سی آیت ہے قرآن کی، اتنا دھیان لوگوں کا جاتا بھی نہیں ہے وہاں پر، لیکن میں آپ کو اس کی انٹینسٹی بتا دوں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں کیا کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. وہ زندہ گاڑی ہوئی بچی جس کے پاس زبان نہیں تھی. اب چھوٹی سی بچی پیدا ہوتی ہے، وہ بول بھی نہیں پاتی ہے، ایون اس کے رونے کی بھی آواز بہت چھوٹی سی پتلی سی، اور لڑکی ہے تو اور زیادہ کم نکلتی ہے نا، کمزور سی آواز نکلتی ہے. اس کو اسی وقت کیا کر دیا گیا، پیدا ہوتے ہی گاڑ دیا گیا، ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے گا اور اس سے پوچھے گا، ظالموں سے نہیں پوچھے گا، اس کو ماننے والوں سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس کو کیوں مارا، ہے نا. اللہ تعالیٰ مظلوموں سے سوال کرے گا، مظلوموں سے پوچھے گا کہ تم کیوں مارے گئے، تمہیں کیوں قتل کیا گیا، بتاؤ. کیا وہاں پر ظالموں کی حالت ہوگی، سوچ سکتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کے لیے اللہ کا غضب، اس کی لعنت، اور سیدھا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم نصیب کرے گا. ٹھیک ہے، یہ کتنی آنکھیں میچ کر بیٹھے ہیں ہم اس چیز سے بھی. اور پھر آپ دیکھیں فرشتوں کا جو ہے اپنی صفت بتانا، یہ جو فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، آپ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کی تقدیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اگر انسان اپنی صفت کا اظہار کرے، ٹھیک ہے، اپنی کوئی کوالٹی بتائے اور بنا فخر کرے، ٹھیک ہے، بنا اس پر پراؤڈ ہوئے، بنا ریاکاری کرے، ہے نا، مان لیجیے کبھی بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے نا، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے اپنی زندگی میں یہ چینج ہم لے کر آئے، اس طرح ہم دین کی طرف آئے، یا اس طرح سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے قرآن پڑھا، اس طرح سے ہم نے سیکھا، ہے نا، ہم نے یہ کام کیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، یا آپ دیکھیں کوئی ٹیچر ہے وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو جو ہے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کی مثال دے کر، تو یہ طریقہ افیکٹو ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں؟ میں آپ سے کوئی اپنی میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں، ہے نا، کہ جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں تھی، ہے نا، میں بھی کچھ دین کی طرف نہیں تھی اور دنیا میں ہی گھری ہوئی تھی، دنیا میں ہی ملوث تھی، گناہ بھی بہت زیادہ کرتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اب جو ہے آپ دیکھیں کہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، تو یہ کیا ہوتی ہے، افیکٹو ہوتی ہے، انسان کو کیا ہوتی ہے، اچھے سے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے نا، کہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ آپ دیکھیں، ہم خود دوسروں کو دیکھ کر موٹیویٹ ہوئے کہ جب یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہے نا، یہ اتنی عمر میں آ کر مجھے ہدایت ملی، تو آپ تو بہت چھوٹے ہیں، آپ تو اور جلدی کر سکتے ہیں، ابھی تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو آپ کے اوپر بچوں کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، ابھی تو آپ کے اوپر گھر بار بھی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اگر انسان اپنی کوئی کوالٹی بنا فخر کرے، بنا ریاکاری کا جذبہ اپنے اندر لائے، بتا رہا ہے تربیت کے لیے، کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے، تو انسان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ ہم 10 سال کے تھے تو ہم نے یہ کام کر لیا تھا، ہے نا، جیسے میں 4th کلاس میں تھی الحمدللہ، تو میں نے اپنا قرآن کمپلیٹ کر لیا تھا، تو میں اپنے بچے کو یہ بات بتاتی ہوں، اب الحمدللہ وہ بھی 4th کلاس میں، تو اب وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ میں اسی سال جو ہے قرآن کمپلیٹ کر لوں، تاکہ مطلب ممی کے برابر آ جاؤں، ممی میں نہیں 4th کلاس میں، وہ سوری 3rd میں ہے وہ، ٹھیک ہے، پھر وہی بھی یہ کہتے ہیں کہ 4th کلاس میں بھی جب میں 4th میں جاؤں گا تو میں کر لوں گا کمپلیٹ، تو وہ بھی مطلب کمپیئر کرتے ہیں نا، کہ میں 10 سال کا ہو جاؤں گا یا میں اس کلاس میں چلا جاؤں گا تو میں بھی کر لوں گا، ٹھیک ہے، ابھی تک نہیں کیا ہے تو کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے یا اسٹوڈینٹس کو آپ جیسے بتاتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے تو ایسے پڑھتے تھے، اس طرح ہم نوٹس بناتے تھے، اس طرح ہم اپنا ٹیسٹ کی تیاری کرتے تھے، اس طرح ہم نے، اب جیسے قرآن ہے تو ہم نے اس طرح ورڈ ٹو ورڈ یاد کیے تھے، اس طرح ہم پریکٹس کیا کرتے تھے، ہے نا، تو اس طریقے سے اگر ہم اپنے اسٹوڈینٹس کو بتائیں، بس دکھاوا نہیں ہو اور فخر نہ جتایا جائے، ٹھیک ہے، تو اگر ان دونوں چیزوں سے پاک ہو کر اپنی کوئی کوالٹی بیان کر سکتے ہیں تو کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لاسٹ پوائنٹ جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، فرشتے بھی نہیں ہیں، اور بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے لیکن بہت امپورٹنٹ، ہمارے عقیدے سے ریلیٹ کرتا ہوا پوائنٹ ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عالم الغیب کس کو کہا ہے بتائیے؟ جگہ جگہ آپ پڑھیں گی عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، ہے نا، علام الغیوب، تمام غیبوں کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے لیے یہ نام لیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا تمام انبیاء اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انباء الغیب، ٹھیک ہے، تلک انباء الغیب نوحیہا الیک، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ہم نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ورڈ استعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ کا علم اپنا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اپنا پرسنل ہے، اور تمام کے تمام لوگوں کا علم کیا ہے؟ دیا ہوا، عطا کیا ہوا ہے، اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں اولیاء بھی ہے، اس میں صالحین بھی ہے، اس میں صحابہ بھی ہیں، سارے اسی میں آ جاتے ہیں۔ بس انبیاء کے ساتھ معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ انبیاء کو کچھ غیب کی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کی رسالت کی ضرورت کے لیے، ان کے ایمان کو ٹاپ لیول پر لے کر جانے کے لیے ان کو کچھ غیب دکھا دیتا ہے نا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھایا؟ آپ دیکھیں اگر انسان کو شیورٹی ہوتی ہے نا، پکا اپنی چیز پر شیور ہو جائے انسان کہ یہ ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، تب وہ دوسروں کو اور اچھے سے وہ بات بتا سکتا ہے۔ تو انبیاء اکرام کیا تھے؟ تمام انسانوں کو اللہ کے راستے پر لے کر آنے والے تھے، تو ان کے ایمان کا لیول کیا ہونا چاہیے تھا؟ ٹاپ سے بھی اوپر ہونا چاہیے تھا۔ تو ان کی رسالت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کچھ غیب کی باتیں جیسے قبر کے حالات دکھائے ہیں نا،
اور جنت اور جہنم دکھائی اللہ تعالیٰ نے، فرشتے بھی دکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کرام کو، ہے نا، معجزے ان کو دیے. تو یہ ان کی رسالت کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، لیکن ان کو بھی دکھایا گیا. ٹھیک ہے، اور وہ پہلے سے نہیں جانتے تھے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. جیسے مریم علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں گی قرآن میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ وہاں نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. ایسے ہی یوسف علیہ السلام کا آپ ذکر پڑھیں گی، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ وہاں پر نہیں تھے جب یہ سب ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کس نے بتایا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو پھر کیا ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عالم الغیب تھوڑی ہو گئے. عالم الغیب تو وہ ہوتے ہیں جس کو جو پیچھے ہوا اس کا بھی پتا ہو، اور جو آگے ہونے والا ہے اس کا بھی پتا ہو، جو اب ہونے والا ہے اس کا بھی پتا ہو، اور اپنے آپ پتا ہو، یہ نہیں کوئی اور بتائے تو پتا ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں، اللہ کے فیصلے زمین پر لے کر اترتے ہیں، تو ان کو بھی کیا ہے، علم نہیں ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا یا پیچھے کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس بات پر ہمارا عقیدہ ہے. عقیدے کو اپنے مضبوط کر لیجئے. اگر تھوڑی بہت بھی دیکھیے فرقہ واریت چل رہی ہے، اور اس طرح کا بھی فرقہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب وہ کرنے پر تلا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، ہر چیز جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنے عقیدے صحیح کر لیجئے. عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ آیت ہو گئی کمپلیٹ. مزہ آیا آج؟ ٹھیک ہے. اچھا ہی ہوا اس دن گھر میں مہمان تو کیا ہی آئے تھے، بھاگ ہی گئی ہوں تو. ٹھیک ہے. تو اچھا ہی ہوا پھر الیبوریٹ کر دیا، ورنہ اس دن تو پھر میں جلدی جلدی کر لیتی ہے، بتا ہی نہیں پاتی اتنی ساری چیزیں، نہیں ہی آ جاتی، نہیں آیا تھی آ جاتی. ٹھیک ہے. تو پریزنٹ رہیے کلاس میں ان شاء اللہ تعالیٰ. کل میں نئی آیت شروع کروں گی، اور وہ بھی ان سے ہی، آدم علیہ السلام سے ہی جڑی ہوئی. ابھی پورا ایک رکوع چلے گا. ٹھیک ہے. جو آدم علیہ السلام کا ہی جس میں ذکر چلے گا، پوری ایک ایک بات ہم جانیں گے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، اور آدم علیہ السلام زمین میں کیسے آئے. 31 کوئی ورڈ ٹو ورڈ کرے گا کل؟ ابھی بہت دنوں سے نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میں سوچ رہی تھی ابھی آپ لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو جائیں، استقامت پر آ جائیں، تب میں آپ سے کہوں گی کوئی ورڈ ٹو ورڈ کرے گا. 31 آیت کا میں نے سینڈ کر دی تھی گروپ میں، اور یاد بھی کی ہے آپ لوگوں نے. دیکھو اب کسی کا ہینڈ ریز نہیں ہوگا. چلو ٹھیک ہے. اسما کا آیا ہے پہلے. اسما ہے سابقون الاولون. اسما کریں گی. ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اب سیکنڈ نمبر پہ زیب النساء ہے، تو زیب النساء کریں گی اگلے دن، پرسوں. ٹھیک ہے. پرسوں زیب النساء کر لیں گی، اور اس کے اگلے دن پھر دیکھیں گے. پھر 2 ہی تو رہ گئی اب کلاسز، پھر دیکھیں گے کون کرے گا. اچھا 3:30 پر کلاس ہے، زوم پر ہوگی. ٹھیک ہے. لنک میں نے ابھی بھی ڈال دی ہے، میں پھر سے ڈال دوں گی لنک. زوم پر ہوگی وہ کلاس، اور ضرور جوائن کیجیے گا. بہت قیمتی دن چل رہے ہیں، ہمیں ویسٹ نہیں کرنا ہے. اور ویسٹ تبھی ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کہ ہم کریں کیا کیا نہیں کریں، ہے نا. جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا تبھی ہم ویسٹ کر دیتے ہیں. تو ویسٹ نہیں کرنے ہیں. بہت قیمتی دن ہے، بہت امپورٹنٹ دن ہے، پریشیس دن ہے اللہ کے نزدیک. تو جانتے ہیں فضیلت بھی، اور کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے ان دنوں کا، وہ بھی جانتے ہیں. اور کرے کیا کیا وہ بھی جانیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو جوائن کیجیے گا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.